الرحمن الرحیم مجموعہ معارف صوفیہ مرتبہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آباد. کئی رسائل ہیں، ان میں سے ایک رسالہ ہے قصد السبیل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کو آسان کیا ہے حضرت مفتی اعظم شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مراقبہ موت کا یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ مرنے کے بعد یہ باتیں ہوں گی، بلکہ ان باتوں کو یہ خیال کرے کہ گویا اسی وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت اور اس مراقبے سے دنیا سے نفرت پیدا ہوگی. یہی محبت اور نفرت اس کا کام بنا دینے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگی، اور باقی جو وقت بچے اس میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا رہے، یا اور جس ذکر میں جی لگتا ہو وہ ذکر کیا جاوے. پاس انفاس جو مشہور ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی دم اللہ کی یاد سے خالی نہ جاوے، جون سا ذکر ہو، اور جو طریقہ اس کا مشہور ہے خاص اسی طریقے سے کرنا ضروری نہیں، بلکہ وہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے طریقوں میں سے. پھر اگر اس ذکر کے کرنے کے وقت دیکھے کہ یکسوئی پیدا ہوتی ہے اور دن بدن بڑھتی جاوے اور خیالات کم آویں اور جی ذکر میں لگا کرے، جب تک تو میرے نزدیک شغل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ پرہیزگاری کا خیال رکھنا اور مراقبہ جس کا بیان ہوا ہمیشہ کرتے رہنا کافی ہے. عمر بھر اسی کو کرتا رہے، آخرت میں تو اس کا پھل یقیناً ملے گا. اور اصل وعدہ پھل ملنے کا آخرت ہی میں ہے، لیکن دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو اس کے دل میں عجیب عجیب طرح کے علم اور معرفت کی باتیں پیدا ہوں گی اور نئی نئی کیفیتیں پیدا ہوں گی. کبھی ذوق و شوق ہے، کبھی محبت و انس کی کیفیت ہے، کبھی ہیبت ہے، اور احکام شرعی کی حکمتیں ظاہر ہوں گی، اور اس کا برتاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا برتاؤ اس کے ساتھ درست ہو جاوے گا. اور جو بات اس سے ایسی واقع ہوگی کہ اس پر ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے اس پر ہوشیار کر دیا جاوے گا، اور معلوم ہو جایا کرے گا کہ یہ بات مجھ سے اچھی طرح واقع نہیں ہوئی. ان باتوں میں جو لذت ہے اس کے سامنے سارے جہاں کی بادشاہت بھی مٹی کے برابر ہے. اور ان باتوں کو حالات کہتے ہیں، چونکہ اول تو ہر شخص کو نئے حالات پیدا ہوتے ہیں، ان سب کو لکھنا ممکن نہیں ہے. ایسے وقت پیر کے پاس آنا ضروری ہے، وہی ان حالات کی حقیقت بیان کرتا ہے، اور اگر حاجت ہوئی تو جو کچھ ذکر و شغل مرید کر رہا ہے اس میں جو اس کو مناسب ہوتا ہے تبدیلی کرتا ہے. اور پیر کے پاس رہنے میں جو فائدے ہیں اس ہدایت کے آخر میں بیان ہوں گے. ان باتوں کے جاننے کو کشف الہی کہتے ہیں. باقی کشف کونی یعنی پوشیدہ چیزوں کا حال معلوم ہو جانا، یا جو بات آگے چل کر ہونے والی ہے اس کا ظاہر ہو جانا، کشف الہی کے برابر نہ اس میں لذت ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل ہونے میں اس کی برابر ہے. موسیٰ علیہ السلام کشف الہی میں زیادہ تھے اور خضر علیہ السلام کشف کونی میں. پھر ظاہر ہے کہ کس کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے. رہی یہ بات کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بڑھا ہوا تھا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا کیوں حکم فرمایا؟ سو حضرت خضر کے پاس بھیجنے سے اس بات کا سکھلانا منظور تھا کہ بات کرنے میں بے دھڑک منہ سے کوئی بات نہ نکال دیا کریں، سوچ سمجھ کر بات کہا کریں. کیونکہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ آپ نے فرمایا انا اعلم، کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں. یہ آپ کا فرمانا اس اعتبار سے صحیح تھا کہ جو علم ضروری ہیں ان کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے نبی، رسول
اور اولو العزم من الرسل تھے، وحی الہی ان پر اترا کرتی تھی، کتاب ان پر اتری تھی، اور براہ راست حق جل مجدہ سے ہم کلامی ان کی ہوا کرتی تھی۔ شریعت کی کوئی بھی بات آتی تھی تو سب سے پہلے نبی کو معلوم ہوتی تھی، اس کے بعد نبی کے ذریعے سے دوسروں تک جاتی تھی۔ اس اعتبار سے سب سے زیادہ عالم وہی تھے، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ لیکن بات آپ نے ایسی کہی تھی کہ جس سے سننے والے کو دھوکہ ہو سکتا تھا کہ ہر قسم کے علموں کے جاننے کا دعویٰ ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے آپ کو یہ بات دکھلا دی کہ دیکھو، کشف کونی میں خضر علیہ السلام تم سے زائد ہیں، اگرچہ یہ کشف درجے میں کشف الہی کے برابر نہ ہو، مگر پھر بھی بلا قید یہ کہنا تو غلط ٹھہرا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس لیے بات کرنے میں یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ کشف کونی میں سب سے زیادہ نہیں ہوں، اور جس کو کشف الہی ہوتا ہو اگر اس کے متعلق پیری مریدی کی خدمت اور مخلوق کے باطن کی اصلاح و درستی بھی ہو جاوے تو وہ قطب الارشاد کہلاتا ہے، اور کشف کونی والے کے متعلق اگر دنیاوی تربیت خلق کی ہو جاوے تو وہ قطب التکوین کہلاتا ہے۔ جو وقت بچے اس میں کچھ نہ کچھ ذکر زبان سے دل کی توجہ کے ساتھ کرتا رہے، خواہ درود شریف پڑھا کرے، اور میرے نزدیک یہ سب سے بہتر ہے، خواہ استغفار پڑھے، خواہ کلمہ طیبہ، خواہ اور کچھ جس میں دل لگے، اور ان اوقات میں دل سے ذکر کرنے پر بس نہ کرے، کیونکہ اکثر اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کو یہ خیال نہیں رہتا کہ اس وقت دل میں اللہ کی یاد نہیں رہی، اور اس سے بڑھ کر کبھی یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بھول کو آدمی یوں سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں اللہ کی یاد میں بالکل غرق ہو گیا ہوں۔ اور دو چیزوں سے بچنے کا خیال ہر وقت رکھے، ایک یہ کہ کسی دم اللہ کی یاد دل سے دور نہ ہونے پائے، جس کی تدبیر یہ ہے کہ ہر وقت ذکر کرتا رہے۔ حضرت مولانا نور الحسن صاحب کاندھلہ میں گزرے تھے، بزرگوں میں وہ اتنا ذکر کیا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ان جیسا ذکر کرتے ہوئے تو کسی کو نہیں پایا۔ جب وہ بیت الخلا جاتے تھے تو بس اوقات ان کو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی زبان پکڑنا پڑ جاتی تھی، ایک دم ذکر جاری ہو جایا کرتا تھا۔ ہر وقت ذکر کرتا رہے، دوسرے گناہ سے بہت بچے، خواہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، دل سے ہو یا زبان سے یا ہاتھ پاؤں آنکھ کان سے، اللہ کی یاد نہ رہنے سے دل کا نور جاتا رہتا ہے اور گناہ سے دل کا نور بھی جاتا رہتا ہے، اور اللہ سے دوری بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بڑا نقصان ہے۔ اور اگر اتفاقاً کبھی خیال نہ رہنے کی وجہ سے یا نفس کی شرارت سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نہایت شرمندگی اور عاجزی کے ساتھ توبہ کرے، اللہ تعالی سے اپنے گناہ کی معافی مانگے، خاص کر بعض گناہوں سے تو اس راہ میں بہت ہی نقصان ہوتا ہے۔ ایک ریا، لوگوں کا دکھانا، لوگوں کے دکھانے کی نیت سے کوئی عمل کرنا، دوسرے تکبر یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا۔ جب آدمی میں تکبر ہوتا ہے تو اس سے کبھی کوئی آدمی فخر کرنے لگتا ہے اور کبھی بڑائی کا گمان ہو جاتا ہے، خواہ دنیاوی کمال میں ہو یا دینی کمال میں۔ تیسرے، زبان سے کسی کی غیبت یا شکایت کرنا یا کسی پر طعن یا اعتراض کرنا، بلکہ اکثر بیکار اور بے ضرورت باتیں کرنے سے بھی دل کی نورانیت کو نقصان پہنچتا ہے، اور اسی وجہ سے اس راہ میں قدم رکھنے والے کو لوگوں سے بے ضرورت میل جول نہ رکھنا چاہیے۔ چوتھے، کسی نامحرم عورت کی طرف شہوت سے نظر کرنا یا اس کا خیال دل میں لانا۔ پانچویں، بیجا اور حد سے زیادہ غصہ کرنا یا بدخلقی اور سختی کے ساتھ کسی سے بات کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں نہ رہنے کی بھی بعض قسم خاص طور پر زیادہ نقصان کی چیز ہے۔ یہ قسم وہ ہے جو دنیا کے تعلقات کا سبب ہو۔ یہ قسم ذکر کرنے سے بھی دور نہیں ہوتی۔ جب ذکر میں مشغول ہوگا، بار بار اس کی طرف کھینچے گا، اور اس دستور العمل میں ایک بات ضروری یہ ہے کہ جب تک اس شخص کو جس کا ذکر ہو رہا ہے کسی قدر مضبوطی کے ساتھ نسبت باطنی حاصل نہ ہو جاوے، جس کا مطلب ابھی آگے آتا ہے،
اس وقت تک لوگوں کو نفع پہنچانے میں مشغول نہ ہو، نہ ظاہری نفع پہنچانے میں مشغول ہو، نہ باطنی نفع پہنچانے میں، یعنی نہ طالب علموں کو پڑھاوے، نہ عام لوگوں کو واعظ سناوے، نہ بیماروں کا علاج کرے، نہ تعویذ گھنٹے لکھے، نہ پیری مریدی کرے، بالکل ایک کونے میں گمنام پڑا رہے۔ ہاں اگر ان باتوں میں سے کسی بات کے کرنے میں بالکل مجبور ہو جاوے تو اور بات ہے۔ نسبت باطنی اور علامت نسبت باطنی کی حاصل ہونے کی دو ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی یاد دل میں ایسی جم جاوے کہ کسی دم دل سے دور نہ ہو اور اللہ کی طرف زیادہ کوشش اور فکر رکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی طرف چاہے وہ احکام ہوں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا طریقے بتلائے ہیں، اور چاہے وہ احکام ہوں جن میں بندوں کو آپس میں معاملہ کرنے کے طریقے بتلائے ہیں، اور چاہے وہ احکام ہوں جن میں اچھی عادتوں کا حکم فرمایا ہے، اور چاہے وہ احکام ہوں جن میں بات چیت کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، اور چاہے وہ احکام ہوں جن میں نشست و برخاست اور تمام کاموں کا طریقہ بتلایا ہے۔ ان سب حکموں کی طرف ایسی رغبت ہو جاوے اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے ایسی نفرت ہو جاوے جیسی کہ ان چیزوں کی طرف رغبت ہوتی ہے جو اپنے جی کو اچھی معلوم ہوتی ہیں، اور جیسی کہ ان چیزوں سے نفرت ہوتی ہے جو اپنے جی کو بری معلوم ہوتی ہیں، اور حرص دنیا کی دل سے نکل جاوے اور اس کی سب عادتیں مطابق قرآن شریف کے ہو جاویں۔ البتہ اگر طبعی سستی کسی حکم کے بجا لانے میں واقع ہو یا کوئی برا وسوسہ دل میں آوے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کو یہ نہ سمجھا جاوے گا کہ شریعت کے حکموں کی رغبت اور شریعت میں جو باتیں منع ہیں ان سے نفرت پیدا نہیں ہوئی، اور یہی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور فرمانبرداری حاصل ہو جانے کا ہے، جس کو ہم نے علامت نسبت باطنی کے حاصل ہو جانے کی بتلایا ہے، محبت الہی کہلاتا ہے۔ اور اگر نسبت باطنی حاصل ہو جانے کے ساتھ غیب سے بعض علم کی باتیں اور بھید کی باتیں بھی اس کے دل میں آنے لگیں تو یہ شخص عارف کہلاوے گا۔ اب بعد حاصل ہونے نسبت باطنی کے پڑھانے، بعض کہنے، کتابیں تصنیف کرنے میں کچھ حرج نہیں، بلکہ علم دین کی خدمت کرنا سب عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اگر پیر اس کو مرید کرنے اور ذکر و شغل بتلانے کی اجازت بھی دے دے تو اللہ تعالیٰ کے بندے کو اس سے فائدہ پہنچانے میں بخیلی نہ کرے، لیکن اپنے کو بڑا نہ سمجھے بلکہ خلق کا خدمت گزار اپنے کو سمجھے۔ اور اگر پیر اجازت نہ دے تو ہرگز ایسی جرت نہ کرے اور نہ اپنی طرف سے اجازت مانگے، کیونکہ یہ حوث ہے بڑائی کی۔ اور اگر پیر اجازت مانگنے سے وہ اجازت دے تو رعایتی اجازت کام کی نہیں، بلکہ بڑا بننے سے چھوٹا رہنا بہت اچھا ہے۔ البتہ پیر کا حکم ہو جانے کے بعد حکم نہ ماننا بھی مناسب نہیں۔ اگر سب ایسا ہی کرتے تو سلسلہ ہی درویشی کا بند ہو جاتا، لیکن مریدوں سے امیدوار مال کا نہ رہے، بلکہ اگر وہ کچھ نذرانہ بھی دیں تو مرید ہونے کے وقت تو بالکل قبول نہ کرے کہ یہ صورت بدلہ لینے کسی ہے، اور دوسرے وقت اگر خوشی سے اور حلال آمدنی سے موافق اپنی آمدنی کے اتنا دیں جس کے دینے سے اس کو پریشانی نہ ہو، تو ایسی صورت میں ہدیہ قبول کر لینا سنت ہے، اور انکار کرنے میں مسلمان کی دل شکنی ہے اور اللہ کی ناشکری ہے، اگرچہ وہ ہدیہ تھوڑا ہی ہو، اور اگرچہ لوگوں کے سامنے دے جب بھی لینے میں عار نہ کرے تو اس کا سبب بھی تکبر ہے۔ یہاں تک دستور العمل مذکور تمام ہوا، اور اس دستور العمل کی عبارت اس وجہ سے ذرا لمبی ہو گئی کہ اس میں گفتگو ذرا علم والوں ہی سے ہے، ان کی تسلی بدون تفصیلی بیان کے نہ ہوتی اور نہ ان کو مزہ آتا، ورنہ حاصل مطلب تو تھوڑا ہی ہے، جس کو اب پھر دوبارہ اس لیے لکھے دیتا ہوں کہ اصلی مطلب کے ٹکڑے اس لمبے مضمون میں بکھر گئے ہیں۔ اس کی فہرست یہ ہے، یہ خلاصہ ہے دستور العمل کا، انشاءاللہ سبحان اللہ